آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے دفاع میں جب قلم اٹھایا تو دشمنان اسلام نے، جن میں ہندو، عیسائی، آریہ اور ہندوستان میں موجود دیگر مذہبی سربراہ شامل تھے، نے سر توڑ کوشش کی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی جائے اور آپ کو تبلیغ اسلام سے روکا جائے۔ ان مخالفتوں میں ایک قسم کی مخالفت آپ علیہ السلام پر طرح طرح کے جھوٹے مقدمات کا دائر کیا جانا بھی تھا، یہاں تک کہ آپ پر جھوٹا قتل کا مقدمہ بھی دائر کیا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلا مقدمہ ایک عیسائی وکیل رلیہ رام نے سن 1877 میں کیا۔ یہ مقدمہ ڈاک خانہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس زمانے میں یہ قانون تھا کہ ڈاک کے ذریعے بھجوائے جانے والے پیکٹ کے اندر علیحدہ سے کوئی خط نہ رکھا جائے۔ سامعین کرام، یہی مقدمہ ڈاک خانہ آج کی پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے۔ سن 1877 میں امرتسر کے ایک عیسائی رلیہ رام وکیل نے آپ کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا، جس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: اس عاجز نے اسلام کی تائید میں آریوں کے مقابل پر ایک عیسائی کے مطبع میں، جس کا نام رلیہ رام تھا اور وہ وکیل بھی تھا اور امرتسر میں رہتا تھا اور اس کا ایک اخبار بھی نکلتا تھا، ایک مضمون بغرض تباہ ہونے کے ایک پیکٹ کی صورت میں، جس کی دونوں طرفیں کھلی تھیں، بھیجا اور اس پیکٹ میں ایک خط بھی رکھ دیا۔ چونکہ خط میں ایسے الفاظ تھے جن میں اسلام کی تائید اور دوسرے مذاہب کے بطلان کی طرف اشارہ تھا اور مضمون کے چھاپ دینے کے لیے تاکید بھی تھی، اس لیے وہ عیسائی مخالفت مذہب کی وجہ سے افروختہ ہوا اور اتفاقاً اس کو دشمنانہ حملے کی وجہ سے یہ موقع ملا کہ کسی علیحدہ خط کا پیکٹ میں رکھنا قانوناً ایک جرم تھا، جس کی اس عاجز کو بھی اطلاع نہ تھی، اور ایسے جرم کی سزا میں قوانین ڈاک خانہ کی روح سے 500 روپیہ جرمانہ یا 6 ماہ تک قید ہے۔ سو اس نے مخبر بن کر افسران ڈاک خانہ سے اس عاجز پر مقدمہ دائر کرا دیا، اور قبل اس کے جو مجھے اس مقدمہ کی کچھ اطلاع ہو، رویا میں اللہ تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ رلیہ رام وکیل نے ایک سانپ میرے کاٹنے کے لیے بھیجا ہے اور میں نے اسے مچھلی کی طرح تل کر واپس کر دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آخر وہ مقدمہ جس طرز سے عدالت میں فیصلہ پایا وہ ایک ایسی نظیر ہے جو وکیلوں کے کام آ سکتی ہے۔ غرض میں اس جرم میں صدر ضلع گرداسپور میں طلب کیا گیا اور جن جن وکلاء سے مقدمہ کے لیے مشورہ طلب کیا، انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ بجز دروغ گوئی کے اور کوئی راہ نہیں، اور یہ صلاح دی کہ اس طرح اظہار دے دو کہ ہم نے پیکٹ میں خط نہیں ڈالا، رلیہ رام نے خود ڈال دیا ہوگا، اور نیز بطور تسلی دہی کے کہا کہ ایسا بیان کرنے سے شہادت پر فیصلہ ہو جائے گا اور 2-4 جھوٹے گواہ دے کر بریت ہو جائے گی، ورنہ صورت مقدمہ سخت مشکل ہے اور کوئی طریق رہائی نہیں۔
مگر میں نے ان سب کو جواب دیا کہ میں کسی حالت میں راستی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، جو ہوگا سو ہوگا۔ تب اسی دن یا دوسرے دن مجھے ایک انگریز کی عدالت میں پیش کیا گیا اور میرے مقابل پر ڈاک خانہ جات کا افسر بحیثیت سرکاری مدعی کے حاضر ہوا۔ اس وقت حاکم عدالت نے اپنے ہاتھ سے میرا اظہار لکھا اور سب سے پہلے مجھ سے یہی سوال کیا کہ کیا یہ خط تم نے اپنے پیکٹ میں رکھ دیا تھا اور یہ خط اور یہ پیکٹ تمہارا ہے؟ تب میں نے بلا توقف جواب دیا کہ یہ میرا ہی خط اور میرا ہی پیکٹ ہے، اور میں نے اس خط کو پیکٹ کے اندر رکھ کر روانہ کیا تھا۔ مگر میں نے گورنمنٹ کی نقصان رسانی محصول کے لیے بدنیتی سے یہ کام نہیں کیا، بلکہ میں نے اس خط کو اس مضمون سے کچھ علیحدہ نہیں سمجھا اور نہ اس میں کوئی نج کی بات تھی۔ اس بات کو سنتے ہی خدا تعالیٰ نے اس انگریز کے دل کو میری طرف پھیر دیا اور میرے مقابل پر افسر ڈاک خانہ جات نے بہت شور مچایا اور لمبی لمبی تقریریں انگریزی میں کیں جن کو میں نہیں سمجھتا تھا، مگر اس قدر میں سمجھتا تھا کہ ہر ایک تقریر کے بعد زبان انگریزی میں وہ حاکم نو نو کر کے اس کی سب باتوں کو رد کر دیتا تھا۔ انجام کار جب وہ افسر مدعی اپنے تمام وجوہ پیش کر چکا اور اپنے تمام بخارات نکال چکا تو حاکم نے فیصلہ لکھنے کی طرف توجہ کی اور شاید سطر یا 1.5 سطر لکھ کر مجھ کو کہا کہ اچھا، آپ کے لیے رخصت۔ یہ سن کر میں عدالت کے کمرے سے باہر ہوا اور اپنے محسن حقیقی کا شکر بجا لایا جس نے ایک انگریز افسر کے مقابل پر مجھ کو ہی فتح بخشی، اور میں خوب جانتا ہوں کہ اس وقت صدق کی برکت سے خدا تعالیٰ نے اس بلا سے مجھ کو نجات دی۔ میں نے اس سے پہلے یہ خواب بھی دیکھی تھی کہ ایک شخص نے میری ٹوپی اتارنے کے لیے ہاتھ مارا۔ میں نے کہا کیا کرنے لگا ہے؟ تب اس نے ٹوپی کو میرے سر پر ہی رہنے دیا اور کہا کہ خیر ہے، خیر ہے۔ سامعین کرام، غور فرمائیے، اس مقدمہ میں آپ علیہ السلام کے لیے کتنا سخت امتحان تھا۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس مشکل امتحان میں ثابت قدم نہ رہ سکتا، مگر آپ جو صداقت مجسم تھے اپنے موقف پر نہایت استقلال کے ساتھ قائم رہے اور اپنے وکلاء کے مشورے کو قبول نہ فرما کر عدالت میں صحیح صحیح بیان دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ افسوس دن بہار کے یوں ہی گزر گئے، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تک تے جن